نے کہا کہ جو کملا ہیرس ہیں ان کو ایک تو یہ ہیں ایشین ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں جو فیکٹرز ہیں ایشین اور بلیک، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہو رہا ہے ان کو، بالکل کیونکہ ایک بالکل تو یہ سر جیسے کہ انڈین کمیونٹی بہت بڑی ہے، اور اس کے علاوہ ایشین کمیونٹی بہت بڑی ہے، پھر ایسے لوگ لبرل اور سیکولر ایسے لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں، پھر جو ویمن فیکٹر ہے اس کا بھی ووٹ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایج زیادہ ہے اس نہیں، میں فائدہ نقصان بھی کی ہے، وجہ؟ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، کم اور زیادہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، لیکن ظاہر ہے عورت ہونے کا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، بہت ساری خواتین ان کو ووٹ دیں گی، انڈین انفلوئنس ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرے گا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ہماری کمیونٹی جو پاکستانی امریکن جس طریقے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں نا، اس میں جو ایک پنجابی کا لطیفہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، جس میں وہ میراثی نے جا کے پوچھا تھا چودھری سے کہ اگر یہ چودھری مر گیا تو اس کا بیٹا مر گیا تو اس کا پوتا مر گیا، تو آخر میں اپنے باپ سے پوچھا تھا تو اپنے باپ نے آخر میں کہا کہ سارے مر جائیں تیری باری نہیں آئے گی۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بیچ میں اپنا مٹکا اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ انڈین نہیں بنے، ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کی بات مانی جائے ہمارے، اور بہت سارے مسائل، مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ گئے تو وہ عمران خان کو باہر نکال لیں گے، تو یہ مسائل میٹر نہیں کرتے امریکن پالیٹکس میں۔ اس دفعہ پاکستان، افغانستان اور وہ ہمارا وہ خطہ ہے، اس کو وہ ایشو نہیں بنا ہے، لہذا ہم جو بھی چاہیں، ہماری خواہش ان انتخابات میں بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی، ہم چودھری نہیں بنیں گے۔ تو انور صاحب، یہ جو پاکستانی کمیونٹی اگر اگینسٹ ہے، اینٹی کملا ہے، تو انڈیا کی وجہ سے یہی فیکٹر ہے نا کہ وہ ان کا جو کہیں نہ کہیں سے ریلیشن انڈیا سے دو نکلتا ہے باتیں اس ہیں وجہ جی، سے؟ کچھ لوگ تو انڈیا کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ عمران خان کو ٹرمپ آگے چھوڑ دیں گے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح کہ امریکہ آنا اور دبئی جانے میں بڑا فرق ہے۔ دبئی جاتے ہیں کام کرنے میں، اپنے وطن سے آپ کا رابطہ باقی رہتا ہے، آپ کی اولاد وہیں جاتی ہے یا وہاں سے یورپ اور امریکہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں جب آپ آ گئے، اگر رہ گئے، آپ کو شہریت مل گئی، تو اب یہ سمجھیں اب آپ کی ساری اولادیں یہیں رہیں گی، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے یہیں کرنا ہے، اور یہاں کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ان کا ووٹنگ پیٹرن ایسا ہونا چاہیے جو ان کو ایز امریکن پاکستانی فائدہ پہنچائے، اور اپنا مفاد پہلے دیکھنا چاہیے، اور ان کا مفاد اس میں ہے کہ یہاں جو پرو ڈیموکریسی فورسز ہیں، وہ فورسز جو امیگرینٹس کے خلاف نہیں ہیں، وہ فورسز جو لبرل ہیں۔ دیکھیں، آپ کو میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ریپبلکنز بن جائیں یا سارے کے سارے ڈیموکریٹس بن جائیں، لیکن دیکھیں ان کا مفاد کس میں ہے، ان کے ساتھ چلیں، ورنہ پاکستانی کا ہوگا کیا؟ اور مسلمانوں کا بھی اس دفعہ یہی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو ایلینیٹ کر لیں گے، ناراض کر لیں گے، اور بیچ میں تنہا کھڑے رہ جائیں گے۔ ٹرمپ کا آج میرے ایک دوست سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہی از ان مشیگن میں جو ہے مسلمس آر ناٹ ووٹنگ فار ڈیموکریٹ، دے ناٹ ووٹنگ فار، کچھ لوگ کہتے ہیں ناٹ ووٹنگ فار ٹرمپ آئدر، دے آر ووٹنگ فار جل اسٹائن، کیونکہ وہ بھی اس بیلٹ پہ ہے وہاں پر مسلمس، اور مسلم ان مشیگن از اے بگ نمبر، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اینڈ اس کا ایڈوانٹیج کس کو جاتا ہے؟ اس کو آبویسلی اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ جاتا ہے ٹرمپ کو، کیونکہ آپ ووٹ جو کاٹ رہے ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ووٹ کاٹ رہے ہیں، آپ ٹرمپ کے نہیں کاٹ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آ جائیں، میں پھر بھول گیا، تھوڑا سا آپ کا سوال تھا بیچ میں، آپ نے پوچھا کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ اب تو اس مرتبہ تو میں اکارڈنگ ٹو وٹ آئی ہیئر اینڈ وٹ آئی بین فیلنگ، میں جو دیکھ رہا ہوں میڈیا میں، 40% افریقن امریکن ووٹ جو ہے وہ اس مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جا رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اوپن بارڈرز کا بھی ایشو ہے، اکانومی ہے، انفلیشن ہے، دیز آر ویری کروشل۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر لاسٹ 40 ایئر سے میں ہوں، میں نے ہر الیکشن کو واچ کیا ہے، اکانومی از آلویز دا نمبر ون ایشو ان دس کنٹری، نمبر ون، ہمیشہ نمبر ون رہتا ہے۔ اور ختم ہو گئے، یوکرین میں بھی جنگ ہو رہی ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی جنگ ہو رہی ہے، تو امریکی عوام جو ہیں یہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگوں میں ان کے اپنے جو بیٹے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ ایندھن بنتے ہیں اور جا کے مرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے افغان وار کے دوران ایک عورت بہت مشہور ہوئی تھی، اس کا مجھے نام بھی یاد نہیں، جو جگہ جگہ تقریر کرتی تھی، جس نے جا کے وائٹ ہاؤس کے سامنے بہت سارے جوتے رکھ دیے تھے سمبل کے طور پہ ان لوگوں کے جو وہاں مارے گئے تھے ان کی تعداد کے مطابق امریکیوں کے، اور وہ ایک بات کہتی تھی کہ وہ افغانستان کو اس طرح پروناؤنس کرنے کی کوشش کرتی تھی جس طرح افغان پروناؤنس کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتی تھی کہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نام بھی میں پروناؤنس نہیں کر
کر سکتی, اور اس کے لیے میرا بیٹا مارا گیا, تو کیوں مارا جائے؟ میں بالکل نہیں, مجھے پرواہ نہیں. وہ کہتی تھی کہ میں اس لیے جنگ نہیں رکوانا چاہتی, مجھے افغانوں سے کوئی ہمدردی, مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کل افغانستان سارا کا سارا سمندر میں دھس جائے, میرا بیٹا اس کا ٹھیک نہ مرے. تو یہ تو ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ ہے امریکہ میں, کیونکہ الٹیمیٹلی پھر امریکن ان جنگوں میں مارے جاتے ہیں. تو یہ جنگ تو بہت بڑا ایشو ہے اور رہے گا. انور صاحب, کیا اسرائیل اگر نشانہ بناتا ہے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کو, تو آپ سمجھتے ہیں دیٹس اوکے, کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہاں کرو ایسا؟ دیکھیں, اب ساری بات جو ہوتی ہے پرسپیکٹیو کی ہوتی ہے, تناظر کی ہوتی ہے. ہمارے پرسپیکٹیو میں بالکل اوکے نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہم مسلمان کے حیثیت سے سوچتے ہیں, اور جب اس حساب سے سوچتے ہیں تو ایران ایک اسلامی ملک ہے اور ہم اس کو بات کو پسند نہیں کریں گے. دوسری بات ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا پاکستان پہ. پاکستان میں تقریباً 30% پیٹرول جو ہے وہ اسمگل ہو کے ایران سے آتا ہے. ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت بہت اوپر چلی جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی میں مخالفت کروں گا. لیکن اگر آپ ذرا اس کو تھوڑا سا اسرائیلی بن کے تھوڑی دیر کے لیے, یہودی اسرائیلی یعنی اسرائیل پسند یہودی بن کے سوچیں, تو ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک ایران اس معاملے میں ایک اہم رول ادا کرتا رہے گا, اس وقت تک ان کی سیکیورٹی جو ہے غیر یقینی رہے گی. تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ایسا کچھ کرنا ہے جس کی وجہ سے ایران مداخلت چھوڑ دے. اب وہ کیا ہے آپشن ان کے لیے؟ مختلف آپشنز ہیں. ایک نیوکلیئر ہے, ایران کے آئل کے تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے ایران میں یا یہ تیسری صورت یہ ہے کہ لبنان میں اور شام میں جتنے پرو ایرانی ملیشیاز ہیں, جو پرو ایرانی لوگ ہیں, ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, وہاں ایسی حکومتیں آنے دی جائیں جو ایران مخالف ہیں. تو وہ بہت سارے آپشنز ہیں. ایک آپشن جس پہ آپ عموماً بحث نہیں ہو رہی ہے, اور میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے وہاں سیریا میں بھی نشانہ بنایا پرو ایرانی ایلیمنٹس کو, تو کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑی سی انکریجمنٹ مل جائے تو وہاں ایک اینٹی ایران گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے. بہت سارے آپشن ہیں, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ ایران کسی نہ کسی آپشن کو, اسرائیل کسی نہ کسی آپشن کو ضرور استعمال کرے گا. ایگزیکٹلی انور صاحب, فرسٹ ٹائم میں نے بڑے پروگرامز کیے اس کے اوپر جو اس وقت چل رہا ہے یہ کانفلکٹ ایران اور اسرائیل کا, لیکن آج تک یہ والی بات جو ہے وہ جو آپ نے کہی ہے, پوائنٹ ریز کیا کہ اینٹی ایران گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ اور آپشنز کیا ہیں. صرف ایک دو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہر کوئی بات کرتا ہے. نبی بلوچ صاحب, بہت لاسٹ کامنٹ آپ کا اس کے اوپر, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز کہیے, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. نہیں, وہ میں انور کی بات کو بڑھا رہا ہوں. میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کہ بھی ایران کے اوپر جو بھی ہے نا, اگر ایک بھی امریکن ہاسٹیج اگر حماس نے رکھا ہوا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی, اف ٹرمپ از الیکٹڈ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہی ول بی ریلیز. میں آپ کو تھوڑا سا, اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں 40 سال پیچھے لے کے جاؤں گا. جمی کارٹر جس سال الیکشن ہارا تھا لینڈ سلائڈ میں رونلڈ ریگن سے, جس دن رونلڈ ریگن ٹک اوور دا آفس, جب اوتھ لیا تھا, اسی دن all those hostages were released. Okay, کیونکہ they knew کہ Reagan is not going to joke around, because President Jimmy Carter was a very weak president. He was a very docile man, بہت ہی mild manner, اور even in foreign policies میں بھی بہت سارا تھا. تو اس کے میں ابھی ٹرمپ کو دیکھ رہا ہوں, if that Kamala Harris comes back, دیکھیں ایرانینس کا میں تھوڑا سا, ایرانینس for last 7, 8, 10 years وہ یہ کرتے رہے ہیں, جب بھی ان کو دیکھتا ہے کہ امریکن جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا, وہ اگر تھوڑی سی بھی لیکس ہے تو دے کانا شو دیئر مسلس, وہ کرتے ہیں. مگر جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ایڈمنسٹریشن ہے which is going to really hit hard on them, پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایگزامپل از the قاسم assassination of قاسم سلیمانی کے بعد, میں نے ایک اخبار میں یہاں پر بھی پڑھا تھا جس میں قاسم سلیمانی کے اس کے بعد ملا رجیم ان ایران was very scared کہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے پاگل پنا نہیں کر دے ہمارے ساتھ. So just wanted to let you know کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے, بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں as long as this mullah regime is in Iran, پولیٹیکل جو میپ ہے اس کا, it's going to be very unstable. وہاں پر حالات بہت انسٹیبل رہیں گے, کیونکہ یہ شیعہ رجیم جو ہے یہ خطرناک ہے, ایرانیوں کے لیے بھی خطرناک ہے, اور باہر دنیا کے لیے بھی جو اپنا اسپریڈ کرتے ہیں. جی, کیونکہ بہت ریڈیکلائز اور اگریسو جو ہے وہ ہمیں نیریٹو وہاں پہ نظر آتا ہے ہمیشہ سے. یہ خامنہ جس طریقے سے انہوں نے اسپیچ بھی کی, انہوں نے کہا کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے جو کچھ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں ہوا, تو اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کا جو ہے اس کے اوپر نیریٹو کیا ہے, تو obviously اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو